بہت لمبی چوڑی تمہید کی بجائے مختصر میں اپنی گفتگو کو بغیر تمہید کی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے اسلاف رات دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے، کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر بڑی خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خفیہ تدبیر کرے، خفیہ تدبیر مطلب اگر اللہ رب العزت کسی کو آزمائش میں ڈال دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. آج کل علم ہے، تکبر ہے، دولت ہے، تکبر ہے، نعمت ہے، تکبر ہے، حسن ہے، تکبر ہے. تھوڑی سی انسان عبادت کر لیتا ہے تو گنہگاروں کے حوالے سے بڑے بڑے کمنٹ کرتا ہے. اگر خود کے پاس حسن ہے تو جن کے پاس حسن نہیں ان کو حقیر سمجھتا ہے. خود کے پاس دولت ہے اور دوسروں کے پاس دولت نہیں تو ان کو بھی حقیر سمجھتا ہے، اور انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. انسان کو نہیں پتا کہ میرے چند جملوں کی وجہ سے کہیں اللہ مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا امتحان نہ لے لے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ میری زندگی کا خاتمہ خیر پر ہو. ہمارے بڑے بڑے بزرگ دعا کرتے تھے، اللہ تو ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، تو کسی امتحان میں مبتلا نہ کرنا، ہمارے ساتھ خفیہ تدبیر نہ کرنا. اس لیے کہ اللہ اگر کسی کے ساتھ خفیہ تدبیر کرے، دولت ہونے کے باوجود اللہ اس کو کلاش کر دیتا ہے، اس کو محتاج کر دیتا ہے. یا کبھی کبھی دولت ابل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود انسان نہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، نہ پینے کے قابل ہوتا ہے، نہ نرم بستروں سونے کے قابل ہوتا ہے. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. انسان کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے پناہ مانگنا چاہیے. کبھی کبھی حسن ہوتا ہے لیکن اللہ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کا حسن بیکام ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. کبھی کبھی علم ہوتا ہے، اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر کی وجہ سے اس کا علم بھی اس کو ذلیل کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ کہیں ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے. اس سلسلے کے اندر علامہ ابن الجوزی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے بغداد میں. سرزمین بغداد پر بہت توجہ سے سننے کی بات ہے. تھوڑی سی دولت آتی ہے تو لوگ غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جیسا میں ویسے یہ نہیں. تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لیتے تھے، جو ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر آتے لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں. تھوڑے سے چہرے کا رکھ رکھاو اچھا ہوتا ہے تو سادے سمپل چہرے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. تھوڑا سا علم ہوتا ہے تو کم پڑھے لکھوں کو حقیر سمجھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے ورنہ اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو. ہر مسلمان کی عزت کرو، ہر مومن کی عزت کرو. کبھی اللہ تعالیٰ اچھی آواز دے دیتا ہے، اچھا پڑھ لیتا ہے، کوئی غزل پڑھ لے، کوئی اچھی نعت پڑھ لے، کوئی اچھی تقریر کر لے، تو جن کی آواز میں تھوڑا سا نقص ہے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کسی کا مذاق اڑانے سے بچو، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. اس لیے انسان کو ہمیشہ بے گمان رہنا چاہیے اور انسان کو اللہ کی مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھنا چاہیے، کیونکہ تکبر انسان کو کافر بنا دیتا ہے. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان کو اس کے تکبر نے کافر بنا دیا. کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہے کون کیا ہے، اور اللہ کی آزمائش سے ہمیشہ بچے. ہمارے اسلاف تو کتوں کو بھی حقیر سمجھنے سے بچتے تھے. ہمارے بزرگ کتوں کو بھی حقیر سمجھنے سے بچتے. انسان اپنے آپ کو بڑا بولتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. تکبر اللہ کو زیبا ہے، اللہ کے سوا کسی کو زیبا نہیں. عاجزی اللہ کو پسند ہے اور بندے کی شان عاجزی ہونی چاہیے. تو عرض کرنے یہ لگا ہوں، عاجزی بڑی چیز ہے.
اس عالم کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں اپنے مرشد کا تذکرہ کروں. ہمارے سلسلے میں ایک بزرگ آتے ہیں حضرت امام حسن بصری، اور دوسرے بزرگ آتے ہیں حضرت حبیب اجمی. یہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ کے اکابر لوگوں میں سے. حبیب اجمی جو تھے پہلے سود خور تھے، ان کا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. پھر انہوں نے توبہ کر لی اور پھر وہ نیک بن گئے. امام حسن بصری کی خانقاہ میں ایک مرتبہ آپ آنے میں لیٹ ہو گئے مصلی امامت پر، تو لوگوں نے ان کے مرید حضرت حبیب اجمی کو آگے کر دیا. حضرت حبیب اجمی کو آگے کر دیا. بعد میں امام حسن بصری آئے اور دل میں خیال آیا یہ میرا مرید ہے، شاگرد ہے، پچھلی زندگی ایسی ہے. تو حضرت امام حسن بصری نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. ان کے پیچھے یہ سوچ کر کہ ہے تو میرا مرید، میرا شاگرد ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. جب نماز نہیں پڑھی اپنی الگ پڑھی. حبیب اجمی نے سلام پھیرا، دل میں خیال آیا ہے تو استاد اور پیر یہ کیوں میرے پیچھے نماز پڑھنے لگا، یہ میرے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے. عاجزی تھی حبیب اجمی میں، اس لیے کہ جب انسان گناہوں سے تائب ہو کر کے دین کی طرف آتا ہے ساری زندگی اس کو احساس جرم رہتا ہے. تو حبیب اجمی نے سوچا کہ میرے مرشد حسن بصری وہ میرے پیچھے کیوں نماز پڑھے. انہوں نے عاجزی کی. امام حسن بصری نے سوچا میں اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں. اسی رات حضرت امام حسن بصری نے خواب میں اللہ کو دیکھا. حسن بصری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. امام حسن بصری غوث العظم دستگیر کے پیروں کے پیر ہیں. امام حسن بصری غوث العظم دستگیر کے پیروں کے پیر ہیں. میں وہ سلسلہ وہ شجرہ گنا چکا ہوں پچھلے ہفتے میں، پچھلی نشست کے اندر آپ سن چکے ہیں. وہ ان کے مرشدوں کے مرشد ہیں. خواب میں اللہ کا دیدار کیا امام حسن بصری نے. اسی رات اللہ نے فرمایا حسن بصری مان کیا مانتا ہے. حسن بصری نے کہا اللہ تمنا یہ ہے کہ جتنی عبادتیں کی ہے تو ساری عبادتوں کو قبول کر لے. میرے کریم میں نے جتنی عبادتیں کی ساری عبادتوں کو قبول کر لے. اللہ کی رحمت نے مسکرا کے کہا حسن تجھے موقع تو دیا تھا نا لیکن تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. حسن تجھے موقع دیا تھا تو نے اس کا فائدہ. کہا اللہ کب موقع دیا تھا. کہا جو رات ابھی گزری ہے نا اس کی مغرب میں حبیب اجمی نماز پڑھا رہا تھا. اگر تو اس کے پیچھے عاجزی سے نماز پڑھ لیتا تو میں ساری زندگی کی عبادت قبول کر لیتا. تجھے موقع دیا تھا تو نے فائدہ. یہ ہے عاجزی کا صلہ. لیکن انسان تھوڑی تھوڑی چیز پہ اکڑتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ اکڑتا ہے.